دوستو، ہمارے سماج کی بڑی خرابیوں میں سے ایک انتہائی بری خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ عمر والا شخص یا بوڑھا آدمی اپنی بیوی کے انتقال کے بعد نکاح کرنا چاہے تو لوگ اسے طعنہ دیتے ہیں، اسے شرمندہ کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے جذبات کو کچل دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ اپنی باقی زندگی اکیلا اور تنہا گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے، لیکن اگر کمزور ہے تو بدنظری، برے خیالات اور گناہوں میں ڈوب جاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات دیکھے گئے ہیں کہ بوڑھے مردوں نے جب شادی کرنی چاہی تو اپنی ہی اولاد یا دوسرے لوگوں نے ان کو طعنہ دے کر شادی سے روک دیا۔ آخرکار وہی لوگ بڑھاپے میں زنا جیسے بڑے گناہ میں مبتلا ہو گئے، بلکہ ایک شخص تو اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں اپنی بہو کے ساتھ زنا کرتا رہا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ سماج نے اسے نکاح سے روک دیا۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ آئیے حدیثوں کی روشنی میں جانتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیماری میں جس میں ان کا انتقال ہوا فرمایا کہ لوگوں، میرا فوراً نکاح کراؤ، اس لیے کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ازدواجی زندگی کے بغیر ملاقات کروں۔ اسی طرح حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ اس حالت میں اپنے متعلقین سے فرمانے لگے کہ لوگوں، میرا فوراً نکاح کر دو، اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملاقات نہ کروں کہ میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو۔ ان روایات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نکاح صرف جوانوں کے لیے نہیں بلکہ بڑھاپے میں بھی ضروری ہے۔ یہ ان جاہل لوگوں پر زبردست رد ہے جو بوڑھے شخص کے نکاح کو عیب اور شرم کی بات سمجھتے ہیں۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی بوڑھے شخص کی جنسی طاقت ختم ہو چکی ہو تو اسے نکاح سے پہلے ہی یہ بات صاف صاف بتا دینی چاہیے کہ میرا نکاح کرنے کا مقصد صرف خدمت اور کفالت ہے، تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو، کیونکہ دھوکہ دے کر نکاح کرنا حرام ہے۔ یہی اصول عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی فوراً نکاح کر لینا بہتر ہے۔ اس موقع پر ایک عظیم خاتون رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی سبق آموز ہے۔ رابعہ بصری ایک بہت ہی نیک اور عابدہ زاہدہ خاتون گزری ہیں۔ آج لوگ ان کی عبادت کی مثالیں دیتے ہیں۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو شاگرد خواتین اور لڑکیوں نے نصیحت کی درخواست کی۔ رابعہ بصری نے فرمایا، کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو۔ پھر انہوں نے اپنا ذاتی واقعہ سنایا۔ جب میں آدھی رات کو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی تو اس وقت محلے کا پہرے دار جب میرے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا تو میرے دل میں بڑے بڑے وسوسے آنے لگتے تھے کہ ابھی کوئی دیکھ نہیں رہا، اس وقت سارے لوگ سو رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا خاص کرم تھا کہ اس نے مجھے زنا سے محفوظ رکھا۔ اب ذرا سوچئے، اگر رابعہ بصری جیسی پاک دامن اور عابدہ خاتون کو یہ وسوسے آ سکتے ہیں تو آج کے اس گندے سماج میں جہاں ہر طرف بے حیائی، بے پردگی اور بے دینی کا طوفان برپا ہے، ایسے میں ایک عام عورت یا مرد اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ اسی لیے اسلام نکاح کو آسان بناتا ہے تاکہ انسان حلال راستے پر رہے اور حرام سے بچ سکے۔ اس ٹاپک پر مزید گفتگو ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔